نماز کے بیان کے بعد نماز کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نماز کو نماز کی طرح ادا کرتا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے. یہاں ہم رک کر فحشا اور منکر کا مطلب بتا دیتے ہیں کہ فحشا کسے کہتے ہیں؟ جس سے نماز روکتی ہے. اور منکر کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز جس سے روکتی ہے. تو جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں آدمی سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے اسے فحشا کہتے ہیں. جی، جنسی بے اعتدالی، شہوت کی بے اعتدالی سے، جنسی خواہش کی بے اعتدالی سے، اور اس کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہوتا ہے اسے فحشا کہتے ہیں. جیسے زنا ہے، یہ شہوانی بے اعتدالی کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور جو جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے، کے سبب سے گناہ وجود میں نہ آئے اسے منکر کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے نا. جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ سرزد وہ فحشا ہے، اور جنسی بے اعتدالی کے علاوہ کسی اور چیز کے نتیجے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ منکر ہے. منکر کی تعریف بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ کل ما تنکر الشرائع والعقول السلیمۃ. منکر ہر وہ گناہ ہے جس کی تمام شریعتیں مذمت کرتی ہوں. حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنی شریعتیں ان کو دی گئیں، ہر شریعت کہتی ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو شریعتیں جس چیز کو برا کہیں اور ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی جس کو برا کہے تو وہ چیز منکر ہے. تو شریعتیں جس گناہ کو، جس کام کو برا کہیں وہ منکر ہے، اور عقل سلیم جس کام کو برا کہے وہ منکر ہے. یہ منکر کی تعریف ہو گئی. اور فحشا کی تعریف تو آپ کو معلوم ہوگی کہ جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہو اسے فحشا کہتے ہیں. غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب سمٹ کر کے انہی دونوں کے درمیان آ گئے، انہی دونوں کے اندر آ گئے. فحشا، کوئی گناہ ہوگا یا تو فحشا میں داخل ہوگا اور کوئی گناہ ہوتا ہے تو منکر میں داخل ہوگا. دنیا کے جتنے بھی جرائم اور کرائم ہیں وہ سارے کے سارے فحشا یا منکر میں داخل ہیں. اتنی جامعیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا. اور اگر ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کو نماز کی طرح ادا کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ من لم تنہہ الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر یا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فصلاۃ وبال علیہ، کہ جس آدمی کی نماز اس کو فحشا اور منکر سے نہ روک سکے تو اس کی نماز اس کے لیے وبال ہے. اللہ، یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے مگر وہ نماز اس کے لیے وبال ہے. بعض نمازیں بھی وبال ہیں. کیوں؟ اس نماز کو نماز کی طرح نہیں ادا کیا گیا تو اب یہ نماز فحشا اور منکر سے نہیں روک رہی ہے، اور آدمی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فحشا اور منکر سے بچ نہیں رہا ہے. اس کا مطلب نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے نماز کا اثر اس کی زندگی کے اوپر، اس کے اخلاق کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے. تو تلاوت آیات، نماز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ نماز میں آدمی جو ذکر کرتا ہے وہ ذکر فحشا اور منکر سے سب سے زیادہ روکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ اللہ کا ذکر نماز سے بہتر ہے، اللہ کا ذکر تلاوت آیات سے بہتر ہے، اللہ کا ذکر نماز میں کیے گئے ذکر سے بہتر ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جتنے اذکار ہیں یہ اذکار سب سے زیادہ آدمی کو فحشا اور منکر سے روکتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے تعلق سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سمجھنا ہے، اور نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اور تیسرے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔